پاکستان کے پہلے عام انتخابات 7 دسمبر 1970 کو ہوئے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی، عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی، عبدالقیوم خان کی مسلم لیگ قیوم، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور کونسل مسلم لیگ بڑی جماعتیں تھیں۔ یہ انتخابات قومی اسمبلی کی 300 نشستوں پر لڑے گئے اور حکومت بنانے کے لیے 151 نشستوں کی ضرورت تھی۔ عوامی لیگ نے 300 میں سے 160 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی۔ نیب اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر عوامی لیگ بآسانی 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی تھی، لیکن پھر کئی ماہ تک قومی اسمبلی کا سیشن نہ بلایا گیا۔ فروری 1971 میں اسمبلی کا سیشن بلایا گیا، مگر اچانک اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ 1 مارچ کو سیشن ایک مرتبہ پھر بلایا گیا، لیکن پھر ایک دن بھٹو صاحب کی جنرل یحییٰ خان سے کئی گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور اچانک یہ سیشن بھی منسوخ کر دیا گیا اور قومی اسمبلی کا پہلا سیشن 25 مارچ تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی اکثریتی آبادی کے منتخب نمائندے شیخ مجیب الرحمان نے 7 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں ایک یادگار تقریر کی، جس میں انہوں نے پاکستان کی 23 سالہ تاریخ میں بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پوری دنیا کے ایک بڑے حصے پر جمہوریت کا دجل و فریب والا نظام قائم ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا آج ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ جمہوریت کے نام پر بڑے بڑے وڈیرے، سردار، خان، نواب، ٹیواڑے طاقت حاصل کرتے ہیں اور بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ نکالتے ہیں۔ جمہوریت کی وجہ سے ہی پاکستان 2 لخت ہوا۔ جب 1970 میں انتخابات ہوئے تو بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ نے 300 نشستیں، جو کل نشستیں تھیں، ان میں سے 160 نشستیں عوامی لیگ نے حاصل کر لیں۔ تو اب اصول اور ضابطہ تو یہی تھا کہ بنگالیوں کو حق دیا جاتا کہ وہ انتخابات میں انہوں نے زیادہ سیٹیں لے لی اور وہ حکومت بناتے، لیکن یہاں ریشہ دوانیاں شروع کی گئیں اور جنرل یحییٰ نے اور ذوالفقار علی بھٹو نے شرارت کر کے یہاں اسمبلی کا اجلاس ہی کئی مہینے نہیں بلایا، اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ نے میٹنگ کی اور اس کو جو اور زیادہ مؤخر کر دیا، اور اس سے مسائل پیدا ہوئے، اور وہاں جب انہوں نے سخت تقریریں کی مجیب الرحمان نے کہ ہمارا ووٹ چھینا جا رہا ہے، ہمیں حق نہیں دیا جا رہا، تو ان پر آپریشن لانچ کر دیا گیا، اور اس کے نتائج آخر میں یہ نکلے کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اس جمہوری دجل و فریب کے نظام سے ٹوٹا۔ آج پاکستان بقیہ بھی پھر ہچکولے کھا رہا ہے، بے حساب مسائل کا شکار ہو رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو پر پھر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل عمران خان صاحب بھی آ کر کئی مہینے یہاں بیٹھے رہے اور استعفے دیے اور ملک کو بہت سارا نقصان پہنچایا۔ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کوئی بھی فیصلے قوم و ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے، سارے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ آج پھر بقیہ جو پاکستان ہے وہاں ووٹ کو عزت دو کی کبھی تحریکیں چلتی ہیں، کبھی اور ناموں سے تحریکیں چلتی ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اسی لیے آئے تھے اور کئی جماعتوں نے تحریکیں اسی حوالے سے چلائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی اسلامی جمہوری اتحاد کی تحریک بھی اسی حوالے سے چلی، اور ملک کا بہت سارا پیسہ اور ملک کا جو ہے وہ پیسہ بھی ضائع ہوا اور نقصان بھی ہوا۔ اور ایک مرتبہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو ملک کا ایک اعتبار سے دیوالیہ ہو جاتا ہے، پھر اربوں خربوں خرچ کر کے جو لوگ آتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کے لیے تھوڑی سی رقم خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن آتے ہیں اور ان عہدوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔
جن کے ذریعے سے ملک کا بہت سارا پیسہ لوٹتے ہیں، زمینیں قبضہ کرتے ہیں، آج بھی وہی کیفیت بنی کھڑی ہے۔ آج پھر ووٹ کو عزتوں کے مسئلے کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ووٹ چوری کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی یہی ووٹ ہی کا مسئلہ بنا تھا، اور کہ کس نے زیادہ لیے کس نے کم لیے، انہوں نے کہا بنگالی زیادہ لے گئے ہیں اور گڑبڑ ہوئی ہے، اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ آج پاکستان اللہ نہ کرے اگر یہی کیفیت رہی تو پاکستان کئی حصوں میں تقسیم ہونے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس جمہوری دجل و فریب سے ہمیں نکلنا پڑے گا، قرآن و سنت کا نظام اپنانا پڑے گا۔ اگر پاکستان بنتے ہی قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جاتا اور شورائی نظام نافذ کر دیا جاتا تو پاکستان دو حصوں میں تقسیم نہ ہوتا، ہزاروں ارب کا مقروض نہ ہوتا۔ آج کہتے ہیں نواز شریف نے اتنے اربوں کے گھپلے کر دیے اس لیے کہ قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے، فلاں نے اتنی زمینیں قبضہ کر لیں، قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر یہاں ان لوگوں نے کیے تو بہت سارے جرنیلوں نے بھی یہی کام کیا ہے، بہت سارے اثاثے بنائیں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ یوں حل ہونے والا نہیں ہے بلکہ بگڑتا چلا جائے گا۔ اگر ان جمہوری لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو جمہوری لوگوں کے ساتھ قوم کا ایک بڑا طبقہ شامل ہے، چاہے اس کو دجل و فریب کے ساتھ شامل کیا ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہے، نئے مسائل جنم لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان سارے مسائل کا واحد حل پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام ہے، شرعی نظام ہے، نیک صالح متقی پرہیزگار اور زہد اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو یہ کہ ہم اپنے اثاثے نہیں بنائیں گے، ہم سادہ زندگی بسر کریں گے، ہم عاجزی والی زندگی بسر کریں گے، اپنے کوئی اثاثے نہیں رکھیں گے۔ وہ لوگ آئیں جن میں 60 صفات ہونی چاہیے۔ اسلام تو ہمیں حکمرانی کا حق انہیں دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ حکمران کون بن سکتے ہیں، جن میں 60 صفات ہونی چاہیے۔ یہاں تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ہر ظالم، ہر جابر جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، فوج کی ہے، پولیس کی ہے، دیگر ہے، مال و دولت کی ہے، یا باہر کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، ویسٹ انہیں پسند کرتا ہے، وہ لوگ آتے ہیں، پھر مسائل ہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پھر ایک نئے رخ پر جا رہا ہے جس میں مسائل ہی مسائل ہیں، مسائل کا طوفان کھڑا ہونے والا ہے پاکستان میں آنے والے وقت میں۔ اس لیے واحد حل قرآن و سنت کا نظام ہے۔ اگر ان کو پکڑنے کے پیچھے پڑیں گے یہ پکڑے بھی نہیں جائیں گے جمہوریت والے، لیکن اس سے زیادہ کئی گنا مسائل کھڑے کر دیں گے کہ ان کے پیچھے جا رہا ہے جو انہیں کرپشن کی ہے، تو کرپشن تو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے بھی بہت زیادہ کی ہے، فوج اور پولیس کے لوگوں نے بھی بہت زیادہ کی ہے۔ جب انہی کو صرف پکڑا جائے گا جو اس وقت پی ڈی ایم میں ہیں، اوروں کو چھوڑا جائے گا تو اس سے ایک نئے مسائل کا بحران جنم لے گا اور مسائل در مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ واحد حل قرآن و سنت کا نظام ہے، اور قرآن و سنت کا نظام نافذ کر کے یہ کہا جائے کہ اتنے اثاثے رکھ سکتے ہیں جو ضرورت کے اثاثے ہیں۔ ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے سردار ہیں، احمد نواد ایک چھوٹا سا جو ہے وڈیرا تھا، سردار بھی نہیں تھا، اس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اور بے حساب اثاثے ہیں۔ اس بڑے بڑے سرداروں کا تو اور حال برا ہے۔ ایک طرف غریب کا حال یہ ہے وہ ترستے ہیں، ایک مرلہ زمین، 2 مرلہ زمین مل جائے، ہم نے اپنے سر چھپانا ہے، ہم نے بھی زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ غریب کے لیے 2-3 مرلہ نہیں ہے، وہاں قانون پہلے جلدی حرکت میں آ جاتا ہے، وہاں عدالتیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں، وہاں سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ غریب کا گھر گرا دیا جاتا ہے، غریب کا ٹھیلا گرا دیا جاتا ہے، غریب کی ریڑھی پھینک دی جاتی ہے، غریب کی دکان کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن امیروں کے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں۔ ابھی بھی جتنے لوگ آج پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ہیں، انہی کے کتنے لوگ تحریک انصاف کے اندر ہوں گے، انہی کے کتنے لوگ فوج کے اندر ہوں گے اور حکومت کے اندر موجود ہوں گے، وہ پھر بچ جائیں گے۔ لیکن غریب کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ غریب ترس رہا ہے۔ آج کرائے مہنگے ہو گئے، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ غریبوں کے لیے بجلی اور گیس کا جو قیمت ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے۔ اب 30 روپے یونٹ بجلی چلی جائے
تو غریب کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ بیوائیں مطلقائیں کہاں سے ادا کر سکتی ہیں؟ یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا اور اس کے ختم کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے نرخ اور ہونے چاہیے، امیروں کے لیے نرخ اور ہونے چاہیے، قیمت اور ہونی چاہیے، غریبوں کے لیے دکانیں الگ ہونی چاہیے کہ انہیں سستے داموں آٹا چینی اور ساری چیزیں مل سکیں، غریبوں کے لیے گیس اور بجلی کا نظام اور ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو زمینیں مفت دی جانی چاہیے۔ پاکستان میں بے حساب زمینیں پڑی ہیں، آج وڈیروں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں، سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، غریب 5 مرلے کو ترسے کیوں؟ یہ دجل و فریب کا نظام ہے، یہ دھوکے کا نظام ہے، اور کسانوں کے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کہ ان کی جو چیز وہ محنت وہ کریں، جو محنت کرتا ہے وہ اپنی چیز کی قیمت خود متعین کرتا ہے، لیکن یہاں محنت کسان کرتے ہیں، قیمت حکومت متعین کرتی ہے کہ اس کو آپ فلاں جگہ لے جا سکتے ہیں، فلاں جگہ لے جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری محنت کیا ہے؟ اور حکمراں خود بادشاہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم، صدر، وزیر اعظم ہاؤس کا اربوں روپے کا خرچہ، صدر ہاؤس کا اربوں روپے کا خرچہ، کام کیا ہے؟ صفر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی سینٹ اور قومی اسمبلی کا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صفر، کچھ بھی نہیں ہے۔ قوم کو دیتے کیا ہیں؟ اربوں روپے کے اخراجات قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ان کے سفروں، ان کی دیگر رہائش اور اخراجات لگائے جائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس دجل و فریب کے نظام سے نکلنا ہوگا اور قرآن و سنت کے نظام کی طرف آنا ہوگا۔ تو پاکستان توڑنے کے سبب بھی یہی جمہوری اور دجالی نظام تھا، اور جمہوریت کے دل دادا لوگ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو، جس کے لیے کہتے ہیں بڑا جو ہے وہ جو ہے چیمپئن تھا، اس نے پاکستان توڑا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان توڑنے والوں میں ہے۔ اگر وہ اسی وقت قربانی کر لیتا کہ ٹھیک ہے، اگر عوامی لیگ نے، شیخ مجیب الرحمان کی جماعت نے اگر زیادہ سیٹیں لے لی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ حکومت بنانے کوئی حرج نہیں، لیکن اس نے یہاں ریشہ دوانیاں شروع کی اور یحییٰ خان کے ساتھ، جنرل یحییٰ خان کے ساتھ مل کر شرارتیں شروع کی، اور ان کو موقع نہیں دیا بلکہ ان پر آپریشن لانچ کرا دیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ خان اور یہ جمہوری اور کا جو دجل و فریب ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، اور جمہوری جو سیاستداں ہیں ذوالفقار علی بھٹو اس کے جو ہے مسئول ہیں، اور جنرل یحییٰ خان اس کے مسئول ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے توڑوایا۔ لیکن ان کے بعد تو ان کو حکومتیں دی گئیں، وہ تو حکومتیں کرتے رہے یہاں پر، اور جمہوریت کے چیمپئن بنتے رہے، اور جی انہوں نے بڑا کام کیا، کیا خاک کام کیا ہے پاکستان۔ ان کو تو یہاں پر جو ہے وہ کوڑے لگنے چاہیے تھے کہ انہوں نے پاکستان توڑوایا، اور جمہوریت کا دجل و فریب کا نظام اس دن سے لے کے آج بھی چل رہا ہے۔ اور جب بقیہ پاکستان رہ گیا ہے، اگر یہی جمہوریت کا دجل و فریب رہا تو اللہ نہ کرے پاکستان نئے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں احتساب ہے تو کچھ لوگوں کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، وہ جرنیلوں کے لیے بھی ہو، اور وہ باقی جو حکومت میں ان سب کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور سب کو پکڑا جانا چاہیے۔ یہ تب ممکن ہے جب قرآن و سنت کا نظام ہوگا۔ اور یہاں پر جو نیب کا نظام ہے، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن و سنت کا نظام ہی اس ملک کو امن کا گہوارہ، انصاف کا گہوارہ بنا سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک اسلامی دنیا کا مرکز بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মাশাআল্লাহ জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 সালে আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। शेख मुजीब ने इसे तस्लीम तो किया, लेकिन ये ताकत आवाम को मुंतकिल ना हुई। उल्टा बंगाल में जगह जगह अवामी लीग के मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई। इस तकरीर में शेख मुजीबुर रहमान ने साफ कहा कि अपने भाइयों का खून बहाना बंद करो। আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি,
বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। इसके बाद शेख मुजीब ने अपनी मांगें खुलकर बयान की और इनमें से अहम तरीन मुतालबा ये था कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, फौज बैरकों में वापस जाए और इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल किया जाए। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভাইরা আমার, 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। यहाँ ये बयान करना ज़रूरी है कि शेख मुजीब कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अब तक 4 फौजी हुकूमतें गुजरी हैं और इन चारों अदवार में सियासी क़यादतें फ़ौज के बैरकों में वापस जाने का मुतालबा मुतअद्दिद मरतबा दोहराती रही हैं। ख्वाह वो 1968 की जनरल अयूब मुखालिफ तहरीक हो, जनरल याहिया की इक़्तिदार से अलहदगी की तहरीक हो, जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ MRD की तहरीक हो या जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वकला तहरीक हो। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी रहनुमा बशमूल शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान भी ये मुतालबा मुख्तलिफ अदवार में दोहराते रहे हैं। ताहम जनरल याहिया खान की हुकूमत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर बज़िद रहे कि इक़्तिदार किसी सूरत मशरिक़ी पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बिल आखिर 26 मार्च 1971 को बंगाल में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया गया। यह ऑपरेशन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 54% आबादी वाले हिस्से के बांग्लादेश बन जाने पर ख़त्म हुआ।